دیکھیں نا، آپ اس کو ایک طرف رکھیں، آپ ذرا تاریخ دیکھیں. تاریخ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ملیشین ٹیررسٹ ایبٹ آباد سے پکڑا جا رہا ہے، ابو زبیدہ فیصل آباد سے پکڑا جا رہا ہے، ایمل کانسی ڈیرہ غازی خان سے پکڑا جا رہا ہے، یوسف رمزی اسلام آباد سے پکڑا جا رہا ہے، یوسف وہ جو یوسف شیخ تھا، یوسف حیدر شیخ، وہ نثار روڈ راولپنڈی سے پکڑا جا رہا ہے، اور اسامہ بن لادن موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ آف دا ورلڈ وہ ایبٹ آباد سے پکڑا جا رہا ہے. جیش محمد کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں، لشکر طیبہ پاکستان میں. تو یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ ٹیررسٹ نہیں تھے؟ ممبئی اٹیکس میں جو بندہ اجمل قصاب پکڑا گیا وہ کہاں کا تھا؟ وہ سوئٹزرلینڈ سے تھا یا وہ نیوزی لینڈ سے تھا؟ تو بہرحال دیکھیں نا، ایک لنک تو بن رہا ہے نا ان سب لوگوں کا، یہ کہاں سے پکڑے گئے اور کہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں سے، یعنی لنڈن میٹرو بامبنگز ہوں یا نیو یارک کے ٹائم سکوائر پہ کریکرز کسی نے چلائے ہوں، یا کوئی پیرس یا جرمنی میں کوئی دہشت گردی ہوئی ہو، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے جا کے لنک مل جاتا ہے یہاں سے. تو آپ مکمل طور پہ آپ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے کہ ہمارے ہاں ان لوگوں کو پناہ بھی دی جاتی ہے، ان کی پرورش بھی کی جاتی ہے، ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے، اور اس میں آئیڈیالوجی کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور نفرت کو پروان بھی چڑھایا جاتا ہے. آپ ہماری ٹیکسٹ بکس اٹھا کے دیکھ لیں، ٹیکسٹ بکس جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی، تو آپ کو ان میں بھی ایسا مواد مل جائے گا جس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو براہ راست ٹارگٹ کیا گیا. ہمارا میڈیا ایک رول پلے کرتا ہے اس میں، ہماری ریاست کا رول ہے اس میں. تو جب اس قسم کا ماحول آپ قائم کریں گے تو پھر ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے لوگ دہشت گردی نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اور وہ یہاں سے باہر جاتے ہیں. اب وہ جو لوگ ہیں بیچارے، ان میں سے میجورٹی تو آسٹریلین سٹیزنز کی ہوگی، صرف وہ یہ تھا کہ جو تھے، وہ سٹیزنز بالکل. تو آسٹریلیا کے تھے وہ. تو اب آسٹریلیا تو اب اسٹرکٹ میجرز لے گا اس حوالے سے. سر سبھی کو لینے چاہیے. سر ایک ویڈیو اور آئی ہے، اس میں جس نے مارا ہے ان لوگوں کو، وہ باقی لوگوں کو سائڈ پہ کر رہا ہے، یعنی وہ صرف اسی خاص گروپ کے اوپر اٹیک کرنا چاہ رہا تھا. تو جو باقی لوگ وہاں پر چل پھر رہے تھے، تو وہ ایک ویڈیو میں ان کو کہہ رہے ہیں سائڈ پہ ہو جانے کے لیے. تو یہ جو نفرت ہے، یہ صرف آسٹریلیا تک نہیں رہے گی، اس سے تو پوری دنیا کو بچنا پڑے گا. جی تو یہ اور وہیں کا پیدا، حیرت انگیز بات ہے کہ وہیں کا پیدا تھا یہ جس نے مارا. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ لوگ اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں، اسلامی جو ریاست ہے اس کو چھوڑ کے یہ ایک یعنی غیر مسلموں کی ریاست میں جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا یہ ان کو جتن کرنے پڑتے ہیں وہاں جا کے، یعنی بلکہ جانے کے لیے کیا جتن کرنے پڑتے ہیں ان کو. یہ وہاں جاتے ہیں پھر یہ وہاں جا کے روتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی سوشل سیکورٹی دی جائے، ہمیں کوئی وظیفہ دیا جائے، ہمیں کہیں نوکری دی جائے. تو پھر وہ ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے ملک میں رکھتے ہیں، ان کو برابر کے انسانی حقوق دیتے ہیں، فائنینشیل بینیفٹس دیتے ہیں ان کو. اور پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ پھر انہی لوگوں کے خلاف یہ بندوق اٹھاتے ہیں اور ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ لوگ اور اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں ساتھ.
تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک تو اسلام کی بدنامی کا باعث بھی بن رہی ہے پوری دنیا میں، اور یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی بن رہی ہے پوری دنیا میں. اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن آ جائے کہ مسلمانوں کی بھی پروفائلنگ شروع ہو جائے پوری دنیا میں، کہ جی جو بندہ مسلمان ہے اس کی اسکریننگ کرو کہ کیا یہ ٹیررسٹ تو نہیں ہے. یہ وقت بھی آ سکتا ہے. پاکستانیوں کی بھی پروفائلنگ شروع ہو سکتی ہے کہ جو شخص پاکستانی ہے اس کی اسکریننگ کرو، چیک کرو یہ کوئی ٹیررسٹ تو نہیں ہے یہ. تو اس مقام پہ یہ لوگ ہمیں مسلمانوں کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں جب پروفائلنگ ہوگی ان کی باقاعدہ. لیکن سر جی جی بتائیں. لیکن سر ظاہر ہے ہم نے جو بیج بوئے تھے اب اسی کا پھل کھائیں گے نا. اگر اس قسم کے لوگوں کو تیار کیا جائے گا، سالوں سال سے سپورٹ کرتے رہیں گے اس قسم کی بات کو جہاد کا نام دے کر، تو پھر رزلٹ تو یہی نکلنا ہے. اس پہ تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور ویسے بھی جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ کئی آئیڈیز ایسی بھی لوگوں نے پوسٹ کی ہیں جو کہ جشن منا رہے ہیں اس بات کا، جو کہ بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب 9/11 ہوا تھا تو اکثریت نے خوشیاں ہی منائی تھی، تالیاں بجائی تھی کہ ٹھیک ہوا ہے. جب ممبئی میں ہوا تھا تو اس میں بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی جنہوں نے تالیاں بجائی تھیں کہ ٹھیک ہوا ہے یہ. تو یہ لوگ اندر سے خوش ہوتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں جی کہ اوپر سے بس جی بس ہو گیا جی، لیکن دیکھیں نا جی وہ فلسطین میں بھی تو ہو رہا ہے نا، دیکھیں نا جی وہ برما میں بھی تو ہوا ہے نا، وہ کشمیر میں بھی ہوا تھا نا. تو یار وہ جو لوگ جو مارے گئے ہیں ان کا کیا تعلق ہے یار برما سے اور کشمیر سے اور فلسطین سے؟ یار عام لوگ ہیں میرے آپ جیسے، عام لوگ ہیں، معصوم شہری بے گناہ لوگ ہیں یار. یعنی اگر کوئی سیاست ہو رہی ہے فلسطین میں یا کشمیر میں یا جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ میں ظاہر ہے کہ فوجی بھی مرتے ہیں اور عام شہری بھی مرتے ہیں، جنگ تو جنگ ہوتی ہے نا، لیکن اس طرح پری میڈیٹیٹڈ طریقے سے پلاننگ کے ساتھ جانا، معصوم بے گناہ شہریوں کو قتل کرنا، یہ پیور دہشت گردی ہے. یہ پیور دہشت گردی ہے جن لوگوں کا دور دور سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. وہ بیچارے تو وہاں نہ رہتے اسرائیل میں، نہ انہوں نے اسرائیل کی کسی جنگ میں حصہ لیا، وہ تو آسٹریلیا میں رہ رہے تھے. اور 10 سال کی بچی، چھوٹی سی بچی، مجھے اس کو دیکھ کر اتنا دکھ ہوا اس بچی کا، اس کو بھی مار دیا. اب دیکھیں نا، اب بات یہ ہے کہ اب ادھر ایڈیلیڈ کے پاس ایک جرمنز کا شہر ہے ہینڈورف، میں گیا ہوں وہاں پہ، بہت خوبصورت شہر ہے. وہاں پہ جرمن اوریجن کے لوگ سارے رہتے ہیں جو 19ویں صدی میں آ کے وہاں سیٹل ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا شہر بسایا وہاں پہ. اب جرمنی سے اگر کسی ملک کی جنگ ہو تو آپ ہینڈورف میں جا کے ان جرمن نسل لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. یہ جرمن ہے یار، ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ، جرمنی کے ساتھ. اور عام معصوم شہری آسٹریلین سٹیزنز، اور اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ اس میں میجورٹی آسٹریلین سٹیزنز کی ہوگی، اسرائیلی ہیں بھی نہیں. وہ صرف ان کا مذہب جو ہے وہ جوئش ہے، ادروائز تو وہ ان میں سے تو میجورٹی شاید کبھی گئی بھی نہ ہو اسرائیل، اور آپ نے مار دیا وہاں پہ جا کے لوگوں کو. یہ اس کے بڑے خطرناک نتائج. نہیں، اگر اسرائیل کے بھی اگر ہوتے سر تب بھی کسی کو کیا رائٹ ہے مار دینے کا؟ اور وہی اب اس کا سر ریزلٹ اس کا کیا نکلے گا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اسرائیلی سٹیزنز بھی ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی یہ آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ جا کے لوگوں کو اس طرح معصوم بے گناہ شہریوں کو آپ ماریں. تو یہ جو ہے نا، یہ سیدھی سیدھی دہشت گردی ہے، اور آسٹریلین حکومت کو سخت اقدامات کرنے چاہیے اور سخت ان لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے. لیکن سر پاکستان کی اسٹیٹ کہاں تک اپنا پیچھا یا اپنا پلہ جھاڑ سکے گی یہ کہہ کر کہ جی یہ تو پاکستانی ہے نہیں، یہ تو سالوں سے وہاں رہتے ہیں، آسٹریلین سٹیزن ہے. اور اس قسم کی باتیں جو پاکستان کی گورنمنٹ یا کچھ لوگ کر رہے ہیں
اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کسی قسم کا فیور ملے گا؟ نہیں ایسا نہیں ہے جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی بنیادی جو تربیت ہے وہ تو یہیں پہ ہوئی, یہیں پہ پلے بڑے, یہیں کی ٹیکسٹ بکس انہوں نے پڑھی, یہیں کے مدرسوں میں گئے, یہیں کے مولویوں کے واعظ سنے انہوں نے. تو اب اور پاکستان سے تعلق تو ہے نا بہرحال ان کا. اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں سر جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ یہاں کے جو ملا مافیا ہے ان کی باتیں سنتے ہیں, ان کی آڈیو ویڈیو جو وہ ریلیز کرتے ہیں اس کو پڑھ کے وہیں سے سن کے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے. ہاں میں آپ کو بتاؤں جو پاکستانی جو ڈائسپورا ہے پوری دنیا میں, ان میں ایک بہت بڑی تعداد بلکہ میجورٹی جو ہے وہ بڑی ریڈیکلائزڈ ہے, وہ بڑی ریڈیکلائزڈ ہے. وہ یورپ میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, کینیڈا میں رہتے ہیں, اور انہی لوگوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور ان کے کلچر کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ان سے بینیفٹس لیتے ہیں, اور ان سے نوکریاں انہوں نے حاصل کی ہوئی ہیں, گھر لیے ہوئے ہیں, فراڈ کر کے سٹائپنڈز لیتے ہیں, ٹیکس کنسیشنز لیتے ہیں, مزے اڑاتے ہیں, اور ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں, اور ان کے ملک میں دہشت گردی ہو تو یہ خوشیاں بھی مناتے ہیں, چاہے ظاہری طور پہ سڑکوں پہ آ کے نہ منائیں لیکن اندر سے یہ بڑا انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو. یہ وہ لوگ ہیں, یہ میجورٹی ہماری جو باہر سیٹلڈ ہے یورپ میں, امریکہ میں, میجورٹی جو ہے پاکستانیوں کی یہ تو بڑے ریڈیکلائزڈ ہیں, اور مطلب کوئی اثر نہیں ہوا ان پہ یہ یورپ جا کے سیٹل ہوئے, لیکن وہ جو یورپین ویلیوز ہیں جس میں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے, جس میں کہ ہیومن ڈگنیٹی کی بات ہے, وہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا ان کے اوپر. یہ بڑے ریڈیکلائز ہو گئے ہیں. یہ آپ ذرا جا کے, میں تو جاتا رہتا ہوں, میں نے دیکھا ہے یو کے میں جو حالات ہیں اور کینیڈا میں جو حالات ہیں, امریکہ میں, یہ بڑے پکے اندر سے یہ سارے مولوی ہیں, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں میں. بہت کم ایسے ہیں جو کہ واقعی ہی جن کی ایک لبرل تھاٹ ہے, پروگریسو تھاٹ ہے, اور جن میں وہ ہیومن رائٹس اور ہیومن ڈگنیٹی کی کوئی کنسیڈریشنز ہیں کہ یار یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ادروائز اور اب یہ کہہ دیں گے کہ جی انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. ہاں یہ بھی, ہاں میڈیا پہ یہ کہ بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے جی کہ پاکستانی ہے. تو بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے جی, اور اسرائیلی میڈیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی یہ پاکستانی, اور یار ہیں وہ پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں, آسٹریلین تھے یا نہیں تھے یہ ابھی پتہ نہیں, لیکن تعلق تو پاکستان سے تھا نا یار. ہاں بالکل, گئے تھے اور پاکستان, لاہور کا بھی پتہ لگ گیا کہ لاہور سے ہیں, اور سارا کچھ اس سے یہ بار بار افغانستان میں ہر چیز ڈال کے بچ نہیں سکتے, اور نہ ہی انڈین میڈیا کو. جی ہاں میں نے کہا یار یہ جو نوید اکرم نام ہے یا ساجد اکرم نام ہے, یہ کوئی افغانیوں کے نام اس طرح کے ہوتے ہیں؟ اس طرح کے نام ہوتے ہیں افغانیوں کے, نوید اکرم اور ساجد اکرم, ایسے نام تو نہیں ہوتے. وہ تو اب کنفرم ہو گئے لاہور سے ہیں وہ, اور وہاں گئے اور وہاں جا کے اور پھر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا وہاں پہ, اور بہت بڑا ایک دھچکا لگا ہے آپ اسلام کو بھی اور پاکستان کو بھی. بالکل ایسا, یہ سارے ایسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے, سب کو باتیں سننی پڑتی ہیں, لیکن کیا کریں یہاں پہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کیا جاتا. کہیں نہ کہیں اس پہ یقیناً پارٹی ہی ہو رہی ہوتی ہے اس قسم کے حادثوں کے اوپر. ان کو لگتا ہے کہ بڑا انہوں نے کوئی کارنامہ کر دیا اگر انہوں نے کسی نان مسلم کو مار دیا. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو.